الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ایک مرتبہ مل کر کے بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج میری تقریر اور گفتگو کا عنوان ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس قدر آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کیا کرتے تھے، اور خود پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو ادب کی تعلیم عطا فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں پیش کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھتے، ادب سے گفتگو کرتے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہمیشہ مؤدب بن کر کے رہا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں اونچی آواز سے اگر گفتگو بھی کی جائے تو پروردگار عالم سارے اعمال کو ضائع فرما دیتا ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں حکم بھی عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طریقے سے بات چیت مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اگر تم نے بلند آواز سے گفتگو کی اور بے ادبی کی، میرا رب فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ادب ہے یہ عبادتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اسلام کے جتنے ارکان ہیں ان سارے ارکانوں کو وہ ادا کرے اور ان پر عمل کرے، لیکن اگر بارگاہ مصطفیٰ میں وہ بے ادب بن جائے، اللہ اس کے سارے اعمال ختم فرما دیتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ختم بھی ہو جائیں گے لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر کوئی نمازی ہے وہ نماز پڑھ کر کے اپنی زندگی کے سارے لمحات گزار دے، لیکن اگر اس کے دل میں بغض رسول ہے، اس کی کوئی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اگر کوئی شخص حاجی ہے اور اللہ نے اسے بہت نوازا اور کئی مرتبہ حج کر کے آیا، لیکن دل میں بغض رسول ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ختم بھی ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جانتے تھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف جو قرآن مقدس کے بعد سب سے اہم کتاب ہے، حدیث نمبر 2732،
ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ مقام حدیبیہ میں گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، اور یہ جب دیکھ کر کے واپس کفار مکہ کے پاس گئے تو جا کر کے کفار مکہ سے کہا کہ اے لوگو، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ بادشاہوں کے ساتھی بادشاہ کی اس قدر تعظیم اور عزت کرتے ہیں جس قدر تعظیم اور عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اور جب حضرت سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ ادب دیکھا، اللہ اکبر، پھر بے قرار ہو گئے اور کفر کی دہلیز سے نکل کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے، کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے اور صحابی رسول کا مقام انہوں نے حاصل کر لیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے یہ بہت عظیم بارگاہ ہے۔ تو پھر پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا حدیبیہ کے مقام پر؟ بخاری شریف حدیث نمبر 2732، حضرت سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی ابھی ایمان لے کر کے نہیں آئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مقام حدیبیہ میں کہ محمد جب اپنے لعاب کو پھینکتے تھے تو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب محمد وضو فرماتے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے، برتن کو آگے بڑھاتے، کوئی صحابی اس پانی کو پی لیتا اور کوئی صحابی اپنے چہرے پر مل لیا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حدیبیہ کے مقام پر جب محمد گفتگو کرتے تو صحابہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے ان کی بات کو سننے کے لیے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی صحابی نظر بھر کر کے محمد کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب دیکھا مقام حدیبیہ میں، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ کا جو ادب ہے اس کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، تمام انسانوں میں اللہ کے انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ لیکن اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو وہ ادب کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلال اور غصے میں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے آستین کو چڑھا کر کے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصلت ہی نرم مزاج ہے، آپ کو جلدی غصہ نہیں آتا، آپ کسی پر غضب نہیں فرماتے، اور بہت نرم مزاج تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ایک مرتبہ معمول سے ہٹ کر کے چہرہ بالکل سرخ، آستین کو چڑھا کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا، دیگر صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں، تو دیگر صحابہ بھی تعجب میں پڑ گئے کہ آج ابوبکر صدیق کا یہ تیور ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے وجہ پوچھی کہ اے ابوبکر آخر معاملہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ جو میرا باپ ہے نا، ابو قحافہ میرا باپ ہے، وہ آپ کی شان میں نازبہ کلمات بکتا ہے اور آپ کی گستاخی کرتا ہے، مجھے بہت غصہ آیا، ایک تماچا مار کر کے آ رہا ہوں میں اپنے باپ کو، اور اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو اس کے سر کو تن سے جدا کر کے آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آتا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ کا یہ ادب میرے آقا کی بارگاہ میں بیان کر رہے تھے، اتنے میں آیت کریمہ بھی نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کی تائید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ المجادلہ کی آیت کریمہ ہے، میرا رب فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ شخص ایمان والا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھے۔ یہ
سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ ہے. اور پھر آگے آپ دیکھیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. اگر تمہارا باپ رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتا، میرا رب فرماتا ہے اپنے باپ سے رشتہ توڑ دو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ وہ تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. او اخوانہم، اگرچہ وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو. او عشیرتہم، یا پھر تمہارے عزیز و اقارب میں کوئی اور کیوں نہ ہو، اگر وہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتا ان سب سے رشتہ توڑ دو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تب جا کر کے اللہ تمہارے دل میں ایمان کو نقش فرمائے گا. اب اگر کوئی شخص اپنے بیٹے سے رشتہ رکھے اور وہ میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے، وہ شخص اگر نمازی بھی ہو اللہ اس کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا. اگر کسی کا بھائی میرے آقا کی شان میں نازمہ کلمات بکتا ہے یا میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ بھائی کا رشتہ آپ کو توڑنا پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے. اگرچہ وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو یا تمہارے دیگر عزیز و اقارب کیوں نہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جب اگر تم اللہ کے لیے دوستی کرو گے، اللہ کے لیے دشمنی کرو گے، تب جا کر کے اللہ تمہارے دل میں ایمان کو نقش فرما دے گا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی جانب سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّاتِ، اور اللہ تم کو جنت میں داخلہ فرمائے گا. جو اللہ کے لیے دوستی کرے گا اور اللہ کے لیے دشمنی کرے گا. اور ایسوں کے لیے اللہ نے پیغام بھی عطا فرمایا اسی سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے. یہ کوئی بھی بندہ ہو، اگر اس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ اسے مزدہ سنا دیتا ہے، اے بندو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اللہ کی رضا اگر چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو ادب ہے اس کو بجا لانا پڑے گا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا کی بارگاہ میں اس تیور کے ساتھ حاضر ہوئے تھے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، یہ آیت کریمہ. اور جب آپ دیکھیں ایک صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جنگ بدر میں ان کے والد جراح ان کے تلوار کے نیچے آ گئے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، رسول کی محبت میں اپنے باپ جراح کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. اگر کوئی نبی سے بیگانہ ہے، نبی سے دوری اختیار کرتا ہے، تو تمہارا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ تم اس سے دوری اختیار کر لو، تب جا کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جب آپ خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لے کر کے جا رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی چھت پر ایک پر نالا بنا ہوا تھا. نالا اوپر سے جو پانی گرتا ہے یا دیگر سامان گرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے جانے لگے تو اتفاق سے اس دن حضرت عباس کے گھر میں 2 مرغے ذبح ہوئے تھے. اس کا خون بھی اسی پر نالے سے گر رہا تھا. تو کچھ خون کے قطرے حضرت عمر فاروق اعظم جو نیا لباس زیب تن کر کے جا رہے تھے اس میں گر گئے. تو آپ گئے اور غسل کر کے آئے. اس کے بعد آپ نے حضرت عباس سے فرمایا یہ پر نالا جو ہے اس کو ہٹا دو، کیونکہ یہاں سے میں گیا، میرے علاوہ بہت سارے لوگ یہاں سے گزریں گے اس راستے سے، تو کچھ گندگی جو ہے اس نالے سے نیچے گرے گی تو بہت سارے لوگوں کے کپڑوں میں گندگی گر جائے گی. اور آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اس پر نالے کو یہاں سے نکال دو. جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عباس نے حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ کو کچھ پتا ہے کہ یہ پر نالا لگایا کس نے تھا؟ یہ پر نالا میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. اللہ اکبر. اتنا دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل گیا. آپ حضرت عباس سے فرماتے ہیں اے عباس میرے کندھے پر چڑھ کر کے اس پر نالے کو اسی طرح لگاؤ جس طرح میرے آقا نے لگایا تھا، کیونکہ یہ میرے آقا نے لگایا تھا اس لیے میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس پر نالے کو ہٹا دوں. اور دوبارہ آپ نے وہ پر نالا لگوایا ہے. یہ صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب آپ اش کر اٹھیں گے کہ صحابہ کس طریقے سے میرے آقا کا ادب کیا کرتے تھے. حدیبیہ کا موقع ہے، یہ مکمل واقعہ تو تفصیل درکار ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. مقام حدیبیہ میں
جب تمام صحابہ جمع تھے اور خود آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سرزمین پر بھیجا تھا کہ جاؤ کفار مکہ سے کہہ دو کہ ہم لڑائی جھگڑا یا دیگر کچھ معاملات کے لیے نہیں آ رہے، ہم عمرہ کر کے واپس اپنے شہر مدینہ چلے جائیں گے، تو ان سے جا کر کے تم کہو اور پھر تم واپس آ جانا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفیر کی حیثیت سے مکہ کی سرزمین پر گئے، اور اہل مکہ نے آپ کی عزت بھی کی، کیونکہ مکہ میں آپ کا ایک نام تھا، اور چونکہ آپ بڑے امیر لوگوں میں آپ کا شمار بھی ہوتا تھا، انہوں نے آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں دی، لیکن انہوں نے کہا کہ اے عثمان، اس سال نہیں، آنے والے سال تم سب آ کر کے عمرہ کرنا، ہاں تم کو ہم لوگ اجازت دیتے ہیں کہ تم کعبے کا طواف کر لو۔ اب دیکھو، کعبے کا طواف کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، عمرہ کرنا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت پر مصطفیٰ کے ادب کو فوقیت عطا کی حضرت عثمان نے، اللہ کی عبادت پر۔ اللہ کی عبادت بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ادب یہ پہلے ہے۔ اگر تم نے اللہ کی عبادت کی، ادب نہیں کیا، تو عبادت پھر بیکار ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، صفا مروہ کی سعی نہیں کی۔ اہل مکہ سے کہا کہ اے لوگوں، تم کو کیا لگتا ہے میں اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کعبے کا طواف کر لوں؟ یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا، رخ مصطفیٰ کو دیکھ لوں گا، اللہ مجھ سے اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے کعبے کا طواف نہیں کیا اور واپس مقام حدیبیہ تشریف لے کر کے آ گئے، لیکن کعبے کا طواف نہیں کیا۔ یہ صحابہ تھے، عبادت کو انہوں نے کبھی مقدم کیا ہی نہیں میرے آقا کے اوپر، عبادت بعد میں۔ اس لیے صحابہ نے، بخاری کی حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، جب میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لاتے، صحابہ نماز کے لیے نیت باندھتے، میرے آقا تشریف لاتے، صحابہ نماز کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے، ان کی نماز ٹوٹی نہیں، وہ نماز اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے۔ آپ بخاری کی حدیث پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ایسے صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے، جب میرے آقا نے حجرے سے بلایا ہے، وہ صحابہ نماز توڑ کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیے ہیں، اور پھر اپنی نماز کو وہیں سے انہوں نے دوبارہ شروع کیا ہے۔ یہ صحابہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کی جو بارگاہ ہے، اس بارگاہ کا ادب جو ہے نا، اس کو سب سے عظیم اور سب سے اونچا مقام دے۔ علامہ جامی کہتے ہیں، ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ اپنے وقت کا اتنا بڑا عاشق رسول علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہزاروں بار مشک و گلاب سے اپنے منہ کو دھولوں، ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، اس کے باوجود بھی اگر میں اپنی زبان سے آقا کا نام لوں تو میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حالت بیداری میں میرے آقا کی زیارت کی ہے، وہ علامہ جامی کہتے ہیں۔ تو آپ اگر صحابہ کرام ہیں، تابعین اعظام ہیں، تبع تابعین اعظام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں، انہوں نے سب سے عظیم مقام بارگاہ مصطفیٰ کو دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ انہوں نے آقا سے مصافحہ کیا، اور پھر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام حدیبیہ میں صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، جس کا تذکرہ کلام مجید میں بھی ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، چونکہ حضرت عثمان غنی نہیں تھے، مکہ کی سرزمین پہ تھے، تو میرے آقا نے اپنے داہنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے داہنے ہاتھ کو کبھی اپنے شرمگاہ میں نہیں لگایا، چونکہ یہ میرا ہاتھ نہیں، در حقیقت یہ مصطفیٰ کا ہاتھ بن چکا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابو مدینۃ العلم۔ میں کہتا ہوں کہ اگر علی مرتضیٰ کو اتنا عظیم مقام ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر علی مرتضیٰ علم کا دروازہ بنے ہیں تو اس بنیاد پر بنے کہ انہوں نے مصطفیٰ کا ادب کیا تھا۔ اگر علی مرتضیٰ اولیاء کے سردار بنے ہیں تو اس بنیاد پر بنے کہ انہوں نے میرے آقا کا ادب کیا تھا۔ آؤ میں بتاؤں ادب کیسا کیا تھا۔ اللہ اکبر، مقام صحبہ ہے، جو لوگ جاتے ہوں گے حج عمرہ کرنے کے لیے انہوں نے مقام صحبہ دیکھا ہوگا۔ مقام صحبہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی مرتضیٰ کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر کے آرام فرماتے ہیں۔
پھر سے میں کہوں گا، عبادت بعد میں، مصطفیٰ کا ادب پہلے. عبادت بعد میں، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب پہلے. علی مرتضیٰ نے وقت کی نماز وہ نماز جو ادا کی جا سکتی تھی، اللہ اکبر، بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کی وجہ سے اس نماز کو قضا کر دیا. تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے اپنے مبارک سر کو میرے زانوں پہ رکھا. میں کبھی سورج کو دیکھتا، کبھی اپنے آقا کے چہرے کو دیکھتا. دل نے فیصلہ کیا کہ سورج سے بھی زیادہ چمکتا چہرہ میرے آقا کا ہے. اور پھر نماز عصر کا وقت جا رہا تھا. اب علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے زانوں کو ہلا دوں تو میرے آقا جاگ جائیں گے. ہلانے کی بات چل رہی ہے، سرکار بیدار ہو جائیں گے، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے آقا بیدار ہو جائیں. ادب کی وجہ سے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زانوں کو نہیں ہلایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، اور جان بوجھ کر کے علی مرتضیٰ نے نماز عصر کو قضا کیا ہے. کیا جان بوجھ کر کے؟ عصر کا ٹائم گزر رہا تھا، دیکھ رہے تھے، بھول کر کے نہیں، جان بوجھ کر کے نماز عصر کو قضا کیا. جبکہ وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. میرا رب فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر نماز کو وقت مقررہ پر فرض فرمایا ہے. فجر کے ٹائم پر فجر، ظہر کے ٹائم پر ظہر، عصر کے ٹائم پر عصر. اگر کوئی عصر میں مغرب پڑھے، مغرب میں عشاء پڑھے تو یہ نماز وقت پر نہیں ہے، وقت پر اللہ نے نماز کو فرض فرمایا ہے. تو وقت پر نماز ادا کرنا یہ لازم اور ضروری. علی مرتضیٰ نے جان بوجھ کر کے وقت پر نماز ادا نہیں کی، کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بجا لانا تھا. علی مرتضیٰ کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس عصر کو جان بوجھ کر کے بھی قضا کر دیا، قیامت تک لوگ میری اس نماز عصر کو یاد رکھیں گے. اور لوگوں نے یاد رکھا. آج حدیث کی زینت ہے وہ علی مرتضیٰ کی نماز جو انہوں نے قضا کی تھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. لیکن چونکہ صحابہ تھے نا، نماز بھی قضا ہو جائے تو وہ بے قرار ہو جاتے تھے. ایک طرف محبت اور ایک طرف نماز. اب ظاہر سی بات ہے محبت تو بہرحال غالب آ جاتی ہے، لیکن چونکہ نماز بھی بارگاہ الہی سے قریب ہونے کا ایک عظیم ذریعہ ہے. بے قرار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو گر پڑے میرے آقا کے رخسار پر. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے. فرمایا علی کیا وجہ؟ عرض کیا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا. اللہ اکبر. کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں، اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اب میں یہاں رک کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ علی مرتضیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا، خیال رکھا. اللہ نے قضا نماز کو ادا نماز کی صورت میں تبدیل فرما دیا. اللہ نے اجر یہ دیا کہ جو نماز قضا ہو گئی تھی اب وہ وقت پر ادا کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا اور مسکرا کر کے فرمایا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی، لیکن چونکہ تھی آپ کی محبت. اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھا میرے آقا نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے آ گیا ہے. اور علی مرتضیٰ نے نماز عصر کو وقت پر ادا فرمایا اور پھر سورج واپس پلٹ گیا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے نماز عصر. چونکہ اس کی محافظت کے بارے میں آیت کریمہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز. اب مفسرین کہتے ہیں کہ بیچ والی نماز سے مراد نماز عصر ہے، اور یہ نماز عصر بہت سارے لوگوں پر بھاری بھی ہے، اس لیے اس کی محافظت کا خصوصیت کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا. آپ دیکھیں گے کہ عصر کی نماز میں نمازی بہت کم ملتے ہیں، باقی نمازوں میں بہت زیادہ. چونکہ وہ ٹائم ایسا ہے نا عصر کا، بہت سارے لوگ ڈیوٹی سے لوٹتے ہیں، بہت سارے لوگ دکان بند کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دن کے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے حساب کتاب کرتے ہیں. تو عصر کی جو نماز ہے اس کی محافظت کا خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، بیچ والی نماز کی حفاظت کرو بالخصوص. اور وہی بیچ والی نماز عصر ہی قضا ہو رہی تھی جس نماز کی محافظت کا خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے. علی مرتضیٰ نے عبادت کو مؤخر کیا، بارگاہ مصطفیٰ کو مقدم کیا ہے. بارگاہ مصطفیٰ کو پتہ یہ چلا کہ نماز کو اگر قبول بھی کروانا ہے تو عشق رسول میں رہ کر کے نماز پڑھو، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور عاشق بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ 5 وقتہ نماز اپنے بندوں پر فرض فرمایا ہے
یہ در حقیقت کیا ہے پتہ ہے تم کو؟ یہ در حقیقت مصطفیٰ سے محبت کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے, رکوع سجود کے بعد حکم ہوتا ہے نبی پر سلام بھیجو, درود بھیجو. کیوں؟ اگر تم الگ نہیں پڑھ سکتے کم سے کم نماز تو فرض ہے نا, نماز میں تو پڑھو گے, شاید یہی درود جو نماز میں تم پڑھتے ہو تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اپنے محبوب کی عزت اور تعظیم کا حکم عطا فرمایا. اللہ اکبر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میں نے کوئی بھی بات اپنی جانب سے نہیں کی, یہ جو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں بس اسی کی تفسیر میں نے بیان کی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اور آج بھی جو لوگ عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں اور جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور روضہ رسول کے قریب جاتے ہیں تو یہ آیت کریمہ چاروں طرف سے روضہ رسول کے باہر لکھی ہوئی ہے. کیا ہے لوگوں, ابھی بھی تم جن کی بارگاہ میں آئے ہو ان کو مردہ نہ سمجھنا, وہ تمہارے دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں. اللہ نے وہ علم ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے. اسی لیے جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو, اگرچہ وہ اپنے قبر انور میں تھے لیکن ابھی بھی تم کو ادب کا خیال کرنا ہے. اور آج بھی وہ آیت کریمہ روضہ رسول کے چاروں طرف جو ہے نا یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے لوگو, اے ایمان والو, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور جس طریقے سے آپس میں تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طریقے سے بات نہ کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے اعمال ختم بھی ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ آیت کریمہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اسی لیے لکھی گئی ہے کہ لوگوں تم حج عمرہ کر کے تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے رہے ہو. یہاں بھرپور خیال رکھنا, اگر حج کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو, عمرہ کو مقبول کروانا چاہتے ہو, تو جس بارگاہ میں حاضری دے رہے ہو یہاں ادب کا بھرپور خیال رکھنا. اگر یہاں بے ادبی کی تو تمہارا حج بھی بیکار, تمہارا عمرہ بھی بیکار. یہ ساری عبادتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے. یہ آیت کریمہ آج بھی وہاں پر منقش ہے اور لکھی ہوئی ہے. تو پروردگار عالم نے تو اس قدر سختی کے ساتھ اور اس قدر تاکید کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بجا لانے کا حکم عطا فرمایا ہے. سورہ حجرات میں اور بھی کئی آیتیں ہیں, اور اس کے علاوہ سورۃ المجادلہ میں تو دنگ ہی رہ جائیں گے. تقریباً زیادہ تر آیتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ادب کے بارے میں ہیں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے دماغ میں یہ فطور بٹھا کر کے رکھے میں صرف اللہ 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 کروں گا اور یہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا, نہیں. اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں اس اللہ کو اسی وقت قبول فرماتا ہے جب اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا بھی ذکر کیا جائے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ یہودی صرف اللہ اللہ کرتے تھے. اللہ نے محبوب سے فرمایا, محبوب ان یہودیوں سے کہہ دو یہ جو میرا ذکر صرف اللہ اللہ کرتے ہیں میں اسے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا جب تک وہ میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر نہ کر لے. تو اسی لیے جہاں آپ تسبیحات پڑھتے ہیں, اوراد و وظائف کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہیں پر آپ اس کی محبوب کا بھی بھرپور ذکر کریں. تب یہ ذکر ہے نا, یہ ذکر منقش ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ یہ دونوں الگ نہیں ہیں. بس اتنا ہے کہ خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. بس اللہ کا مقام ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں, اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام خدا تک پہنچ نہیں سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے کبھی اپنے آقا کو خدا نہیں کہا, لیکن اتنا ضرور کہا ہے کہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے. خدا کا مقام تو سب سے عظیم ہے, لیکن خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. تو نماز کو اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو, جملہ عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو, تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ادب ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کریں, تب جا کر کے اللہ ہماری ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بالخصوص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.